نئے سال کے موقع پر وادی میں سیاحوں کی آمد، بڑی تعداد میں ملکی و غیر ملکی سیاح پہنچے کشمیر۔ شدید سردی کی لہر کے باوجود سیاحوں میں کافی جوش و خروش۔ نوگام سیکٹر میں پاکستان کی دراندازی کی کوشش ناکام، فوج نے 2 دراندازوں کو کیا ہلاک، بھاری مقدار میں جنگی اسلحہ برآمد۔ ڈی جی پی کشمیر نے آپریشن آل آؤٹ کو قرار دیا کامیاب، کہا پاکستان کر رہا ہے وادی کے نوجوانوں کو گمراہ، کاؤنٹر کرنے کے لیے ہو رہے ہیں اقدام۔ پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس نے کی 3 طلاق بل کی مخالفت، محبوبہ مفتی نے بی جے پی پر سادہ نشانہ، علی ساگر نے کہا مذہبی معاملات میں مداخلت ناقابل برداشت۔ پونچھ ضلع میں ایل او سی پر پاکستانی فوج نے پھر کی فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی، کرامر سیکٹر میں ہندوستانی فوجی چوکیوں کو بنایا نشانہ، ہندوستانی فوج نے بھی پاکستان کی اشتعال انگیزی کا دیا کرارا جواب۔ پی ڈی پی سرپرست اور رکن پارلیمنٹ مظفر حسین بیگ نے کشمیر میں عام شہریوں کی ہلاکت کا سلسلہ بند کرنے پر دیا زور، کہا شہری ہلاکتیں بند ہونے سے علیحدگی پسند بھی آئیں گے بات چیت کی میز پر۔ گورنر ستیہ پال ملک نے محبوبہ مفتی کے حالیہ بیان پر کیا تبصرہ، کہا اگر محبوبہ مفتی کے مطابق ملیٹنٹوں کے گھر والوں کا ہراساں کیا گیا تھا تو اس معاملے کی ہوگی جانچ۔ ملیٹنٹوں کے اہل خانہ کو ہراساں کرنے سے متعلق محبوبہ مفتی کے بیان پر رد عمل، نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکریٹری علی محمد ساگر کا بیان، کہا محبوبہ مفتی نے منافقت کی تمام حدیں کر دی ہیں پار۔ بی جے پی کے ریاستی جنرل سیکریٹری سنیل شرما نے محبوبہ مفتی کے حالیہ بیان کو ایک سیاسی حربہ قرار دیا، کہا انتخابات کے قریب پی ڈی پی اور این سی لیڈروں کے بیانات ہوتے رہتے ہیں تبدیل۔ عوامی اتحاد پارٹی کے سربراہ انجینئر عبدالرشید کا بیان، بندوق کے بجائے سیاسی سطح پر مسئلہ کشمیر کا پرامن طریقے سے نکالا جائے حل۔ میر واعظ مولوی محمد عمر فاروق نے جامع مسجد کے باہر ایک مجمع سے کیا خطاب، کہا جامع مسجد کے ممبر کی بے حرمتی کرنے والوں کے خلاف کی جائے کارروائی۔ ڈی جی پی دلباغ سنگھ کا کہنا ہے کہ سوشل میڈیا کو لے کر پولیس کر رہی ہے اپنا کام، کہا پاکستان کی جانب سے کئی واٹس ایپ گروپ چلائے جا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پیج بھی ہے ایکٹیو، پاکستانی گروپوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پولیس کر رہی ہے مناسب اقدامات۔ کشمیر میں 10ویں جماعت کے نتائج میں کئی لڑکیوں نے بہترین کارکردگی کا کیا مظاہرہ، قصبہ ترال کے پوچھو علاقے سے تعلق رکھنے والی صبر رفیق نے 500 میں سے 494 نمبرات حاصل کر کے پورے قصبہ ترال کا نام کیا ہے روشن۔ ریاستی کلچرل اکیڈمی اور ادبی مرکز کمراز کی جانب سے تقریب منعقد، 3 کشمیری کتابوں کی رسم رونمائی انجام دی گئی۔ گورنمنٹ میڈیکل کالج بارہمولہ کے پرنسپل ڈاکٹر جاوید چودھری نے عوام کو مشورہ دیا، کہا موجودہ موسمی حالات میں بچوں کو شدید ٹھنڈ سے بچائیں، باہر جانے سے روکیں، سردی سے بیمار ہونے والوں میں بچے اور عمر رسیدہ افراد کی اکثریت۔ راجوری کے سنو گاؤں میں مقامی افراد نے منشیات اسمگلروں کے خلاف کیا احتجاج، پولیس پر منشیات اسمگلروں کے خلاف سخت کارروائی نہیں کرنے کا لگایا الزام۔ ڈی سی آفس بارہمولہ میں درج شہاروں کے اسامیوں کو پر کرنے کا معاملہ، 12 سال کے بعد بھی بھرتی کا عمل نہیں کیا گیا پورا، انتظامیہ کی کارکردگی اور نیت پر سوال۔ سی پی آئی ایم کی طرف سے کولگام میں ایک اجلاس کے بعد نکالا گیا ایک احتجاجی جلوس، بجلی، پانی، وادی میں جاری پکڑ دھکڑ اور دیگر مسائل کو لے کر کیا گیا احتجاج۔ قصبہ شوپیاں سمیت ضلع کے مختلف علاقوں میں پائے گئے ہیں ایچ ایم کے دھمکی آمیز پوسٹروں کے ذریعے آرمی اسکولوں میں زیر تعلیم طلباء اور تدریسی عملے کو دی گئی ہے دھمکی، عام لوگوں میں تشویش۔ این سی لیڈر غلام محی الدین میر نے جموں میں مبینہ طور پر ایک کنبے کے ساتھ زیادتی کی مذمت کی، محبوبہ مفتی کو بنا تنقید کا نشانہ، کہا ایڈمنسٹریشن اور پولیس میں کچھ عناصر جموں اور کشمیر کے درمیان دوریاں پیدا کرنے کی کر رہے ہیں کوشش۔ بڈگام میں لٹریسی سے متعلق بیداری مہم کی تیاریوں کے ضمن میں میٹنگ، ڈی سی بڈگام ڈاکٹر سہرش اصغر نے کی میٹنگ کی صدارت، تمام محکموں کو آپسی تال میل کے ساتھ کام کرنے کی دی ہدایت۔ سوچھ بھارت ابھیان کے تحت قصبہ پلوامہ میں خصوصی مہم شروع، میونسپل کمیٹی پلوامہ کی جانب سے ٹاؤن ہال سے صفائی پروگرام کا انعقاد، ضلع ترقیاتی کمشنر پلوامہ غلام محمد ڈار کی ہدایت پر یہ پروگرام کیا گیا شروع۔ میونسپل کمیٹی اونتی پورہ کی جانب سے منعقدہ
صفائی ہفتہ اختتام پذیر، بچوں کو صفائی کے حوالے سے فراہم کی گئی جانکاری، کئی اسکولوں کے ارد گرد بھی کی گئی صفائی۔